السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب نے پوچھا ہے کہ قرآن کے کچھ ترجمے کے نام بتا دیے جائیں تاکہ ہم ان کا مطالعہ کر سکیں۔ تو پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے اردو زبان میں بھی، ہندی میں بھی اور انگلش میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، بالخصوص اردو میں تو بہت ہے۔ اب ان ترجموں میں سے انتخاب کر کے دو چار نام پیش کرنا یہ واقعتاً ایک مشکل کام ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پھر ہر شخص کا ذوق اور ہر شخص کا لیول الگ ہوتا ہے، اور پھر ہر شخص کسی نہ کسی خاص مکتب فکری یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اب اس کے اعتبار سے جو ہے کوئی ترجمہ سجیسٹ کرنا یہ بھی ایک مشکل ترین کام ہے بہرحال۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے کچھ مشہور اور آسان ترجموں کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہم کسی خاص مکتب فکر یا کسی خاص مسلک کی پابندی کے بغیر جو ہے یہ ترجمے پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ترجمے کہ انشاءاللہ ان میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جن سے کسی گمراہی کا اندیشہ ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ترجمہ ہم سجیسٹ کریں گے وہ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ترجمہ ہے، جو آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ہے، اور شاید اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ترجموں میں سے ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔ آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، تو ہر آدمی جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اس میں مختصر جو ہے نوٹس بھی ہیں، حواشی بھی ہیں، جن سے بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے جو تھوڑا سا اس سے قدیم ہے، وہ ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن مجید کے نام سے۔ یہ بھی آپ کو اردو میں بھی ملے گا، ہندی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اور یہ بھی اچھا ترجمہ ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرا ایک ترجمہ ہے جو ابھی کچھ دنوں پہلے سامنے آیا، وہ ہے استاد محترم مولانا بلال عبداللہ حسنی ندوی مدد اللہ علیہ کا، جو آسان معانی قرآن کے نام سے ہے، ایک جلد میں ہے، اور بہت اچھا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ ہے، اور یہ بھی بڑا مقبول ہوا ہے، اور یہ اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے۔ انگلش کا ہمارے علم میں نہیں ہے، معلوم نہیں کہ انگلش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس کی، لیکن ہندی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو یہ بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ترجمہ ہے جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا ہے، جو آسان تفسیر قرآن کے نام سے ہے، تو یہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تفسیری حواشی بھی ہیں، اور یہ 2 جلدوں میں 15 پارے پہلی جلد میں ہے اور آخر کے 15 پارے دوسری جلد میں ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت اچھا اور بہت آسان ہے۔ اسی طرح کچھ سال پہلے مولانا سلمان حسینی صاحب نے بھی ایک ترجمہ کیا تھا آخری وحی کے نام سے، یہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے، بالخصوص جو اسکول اور کالجز کے طلباء ہیں ان کو سامنے رکھ کر مولانا نے یہ ترجمہ کیا تھا، تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک بہترین ترجمہ۔ اس کے علاوہ کچھ ترجمے وہ ہیں جو ہندی میں ہیں، ان میں سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے بھی کچھ ترجموں کی ہندی ہو چکی ہے، لیکن ان کے علاوہ کچھ اور بھی ترجمے ہیں جو جن میں کبھی مولانا ارشد مدنی صاحب کا ہندی میں ترجمہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مولانا محمد فاروق خان صاحب جن کا بھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، 1-2 سال پہلے، ان کا بھی ایک ترجمہ ہندی میں جو بہت مشہور و مقبول ہے اور تقریباً ہر جگہ دستیاب ہے، اس کا بھی جو ہے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ 6-7 ترجمے ہیں، ان میں سے آپ کو جو بھی مناسب لگے اور جو بھی آپ ایک نظر ڈالیں، دیکھیں جا کے مارکیٹ میں دکانوں پر، تو جو آپ کو زیادہ بہتر اور مناسب لگے اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب ترجمے ایسے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا، لیکن جیسا کہ شاید ہم نے شروع میں ذکر کیا، سب سے بہتر یا سب سے مناسب جو ترجمہ آپ کے لیے ہے جو ہماری رائے میں، اور جو ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے حواشی بھی مل جاتے ہیں اور بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ۔ اس کو آپ ضرور خریدیں، اس کو ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر کوئی ترجمے سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر تفسیری مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے اور وہ تفسیر بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو تفسیریں بھی بہت سی لکھی گئی ہیں اور بہت سی ہیں اردو میں بھی، بعض کا ہندی بھی ترجمہ ہو گیا ہے، تو ان میں 1-2 تفسیریں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ باقی اصل تو یہ کہ آپ یہ ترجمے پڑھ لیں، جب آپ ترجموں کے مرحلے سے آگے پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان تفسیر ہے مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، معارف القرآن کے نام سے، یہ تقریباً ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بہت ہی آسان زبان میں، معارف القرآن کے نام سے 8 جلدوں میں ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری تفسیر ہے جو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفسیر ماجدی کے نام سے،
اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک عام شخص کے لیے جو ہے سب تفسیروں کے نام بتانا بھی بہت زیادہ مفید نہیں ہے، اور نہ ایک عام مسلمان جو ہے ساری تفسیروں کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ اگر کسی ایک تفسیر کو بھی پڑھ لے تو بھی اس کے لیے غنیمت ہے۔ باقی جو لوگ ذوق رکھتے ہیں اور وہ پھر آگے بھی مطالعہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کسی خاص جو ان کے تعلق میں عالم ہوں، کوئی جانکار ہوں، ان کی رائے اور مشورہ لے کر جو ہے وہ اپنے مطالعے کو جاری رکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند نام ہم نے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔